إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور رجب کی 27 تاریخ کے تعلق سے بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 27 تاریخ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اللہ کے نبی نے معراج کیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے 27 تاریخ کو شب معراج کے طور پر منانا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، اسلاف نے نہیں منایا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ شب معراج کے نام پر 27ویں رات کو لوگ شب بیداری کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا کہیں بھی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کم کرنے کی سفارش کی،
चुनांचे कई बार आए गए और अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त की कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी उम्मत नमाज तो 5 वक्त की पढ़ेगी लेकिन उसको सवाब 50 वक्त का मिलेगा। इसलिए जो लोग शब-ए मेराज मनाते हैं या उस दिन शब बेदारी करते हैं, ये बिदअत है। नमाजों की पाबंदी करना, जमात का एहतिमाम करना, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी जमात की पाबंदी के साथ नमाजें अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आज के खुतबे जुमा के लिए मैंने जिस मौजू को मुंतखब किया है वो है वसीला की हकीकत। वसीला क्या है? किसी जगह पहुंचने के लिए आदमी जो असबाब और वसाइल अपनाता है उसको वसीला कहते हैं, या किसी का तक़र्रुब हासिल करने के लिए जो आदमी तरीका अपनाता है उसको वसीला कहते हैं। वसीला 2 तरह का होता है, दुनियावी भी होता है और दीनी और शरई भी होता है। शरई वसीला वो है जिसके जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल किया जाए, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सदका, खैरात, हज, उमरा, ये सब वसीला है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। दुनियावी वसीला वो है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी से आपको बात करनी है तो आप वसीला के तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल हमारे और आपके दरमियान रब्त कायम करने का एक वसीला है। आपको कहीं सफर करना है, आप सवारी का इस्तेमाल करते हैं। ये सवारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यह आपके लिए वसीला है। मैं खुतबा दे रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, आप तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये माइक का इस्तेमाल किया है, तो ये माइक क्या है? वसीला है। तो ये दुनियावी वसीला है। आज जो मेरी गुफ्तगू होगी वो दुनियावी वसाइल के एतबार से नहीं होगी, शरई वसाइल। और ये गुफ्तगू मैंने क्यों शुरू की, इस मौजू का इंतखाब क्यों किया, मैं आपको बता दूं कि उम्मत के अंदर एक बड़ा तबका है जो वसीले के ताल्लुक से बदअकीदगी का शिकार है। लिहाजा वसीले की हकीकत को बताना कि कौन सा वसीला जायज और दुरुस्त है और कौन सा वसीला नाजायज और हराम है, ये वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए इस हसास मौजू का मैंने आज इंतखाब किया है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी शरई वसीले को समझने की तौफीक अता फरमाए, जायज और हलाल वसीले को अपनाने की और नाजायज और हराम वसीले से इज्तिनाब करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके लिए वसीला तलाश करो, उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जिस वसीले का जिक्र किया है उस वसीले से मुराद नेक काम का वसीला है। नेक कामों के जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करो। अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन अल्फाज किसके हैं? अल्लाह के। अल्लाह ताला ने फरमाया, बंदा मुझसे करीब होता है, और जो सबसे ज्यादा बंदा जिसके जरिए से मुझसे करीब होता है वो फराइज हैं। फराइज का एहतिमाम करना अल्लाह से कुर्बत का बेहतरीन जरिया है। नमाजों का एहतिमाम करें, रोजों का एहतिमाम करें, ज़कात का एहतिमाम करें, अगर हज फर्ज है तो फर्ज हज का एहतिमाम करें। फराइज को अंजाम दे करके हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, मेरा बंदा फराइज के अलावा नवाफिल से भी मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, तो फर्ज नमाजों के अलावा नवाफिल का भी एहतिमाम करें।
فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات بھی کریں۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ بندہ جب میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھا اور وحدت الوجود کے قائل ہو گئے، حالانکہ حدیث میں ہے میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ نیک بن جاتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ بری چیزیں دیکھتا نہیں ہے، اللہ اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے، وہ بری چیز سنتا نہیں ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ بری چیز کو پکڑتا نہیں ہے، چھوتا نہیں ہے، اللہ اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ غلط کام کے لیے اپنا قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ لوگوں نے حدیث کا مفہوم نہیں سمجھا، وحدت الوجود کے قائل ہو گئے اور شریعت اسلامیہ کی اصلی تعلیمات سے بھٹک گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس وسیلے کا ذکر کیا ہے وہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ فرائض کا اہتمام کریں۔ اگر فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل میں بھی دلچسپی دکھائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ ان ناموں کے ذریعے سے دعا کی جائے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فَدْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، تو یا اللہ، اللہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے دعا کرنا، اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے، ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ کے نام کا وسیلہ لینا۔ رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم رب کے ذریعے سے وسیلہ کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے۔ ایک کم 100 نام ہے، 99 نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ وسیلہ لینا۔ اسم اعظم رب ذوالجلال، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حی اور قیوم اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ یا حی یا قیوم، اے حی اور اے قیوم اللہ کے ناموں میں سے، برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں مدد طلب کرتا ہوں، تیری رحمتوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا، ذوالجلال والاکرام، میرے بھائیوں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا وسیلہ لیا گیا، ایک تو رب کا وسیلہ لیا گیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، تو اللہ کے نام کا وسیلہ لینا اور اپنے ایمان کا وسیلہ لینا، اپنے ایمان کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا۔ تو ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا۔
جو آدمی ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اپنے ایمان کا وسیلہ لینا، اپنے ایمان کے وسیلے کو دعا کے لیے وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کیا۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اس کو صحابی کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ساتھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ان کا صحبت اختیار کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے، ان کا سپورٹ کرنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک قول ذکر کیا ہے جو سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ربنا آمنا بما انزلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ ان کے حواریوں نے کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ تو نے جو کتاب نازل کی تھی، جو شریعت نازل کی تھی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کا سہارا لیا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر عقل مندوں کی صفت، عقل مند سمجھتے ہیں نا، ہوشیار، عقل مند، سنجیدہ قسم کے لوگ، کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں کرنا، اس کو عقل مندی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا، ینادی للایمان ان آمنو، وہ منادی کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ منادی نے آواز دی، رسول نے دعوت دی، ہم نے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ کس کا واسطہ لیا؟ کس کا وسیلہ لیا؟ ایمان کا وسیلہ لیا، ایمان کا وسیلہ لیا۔ نبی پر ایمان لائے، نبی اعلان کر رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، ہم اس ایمان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم اس ایمان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ نیک اعمال کا وسیلہ لینا، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے زمانے میں 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لیا، پہاڑ کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لیا۔ جب اندر تھے تو ایک بڑا پتھر لڑھک کر کے وہ غار کے دروازے پر آ کر کے رک گیا۔ بڑا پہاڑ کا پتھر، اس کو ڈھکیل نہیں سکتے ہیں، راستہ کھول نہیں سکتے، راستہ بند ہو گیا۔ بارش بند ہوئی، تینوں نے نکلنا چاہا، پتھر کو ہٹانا چاہا، لیکن پتھر کو ہٹا نہیں سکے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ اب تو ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے، یہاں سے اگر ہم کو کوئی نکال سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا، تینوں نے ایک ساتھ دعا نہیں کی بلکہ تینوں نے الگ الگ دعا کی، اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکری چرانا میرا کام تھا، روزانہ میرا دستور تھا، بکریاں چرانے کے بعد واپس پہنچتا، دودھ نکالتا، دودھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، جب ماں باپ دودھ پی لیتے تو اپنے بچوں کو پلاتا۔
ایک بار ایسا ہوا میں بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گیا، جنگل میں نکل گیا، واپس آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی، کافی رات ہو چکی تھی، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دیر سے پہنچا، دودھ نکالا، دودھ نکال کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے پہنچا، دودھ لے کر پیالہ کھڑا رہا، میں ماں باپ سو رہے تھے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے ان کے جاگنے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے، میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے بھوک سے۔ ماں باپ کو جگایا نہیں کیونکہ ان کی نیند میں خلل ہوگا، بچوں کو ماں باپ سے پہلے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا نیکی ہے، کیا نیکی ہے! پہلے ماں باپ کھائیں گے پھر بچے کھائیں گے، اسی نیکی کا وسیلہ بنایا اس شخص نے۔ کہا اے اللہ، ماں باپ کو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ہوگی، میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے، ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ، میں رات بھر انتظار کرتا رہا، میرے ماں باپ بیدار ہوئے، پہلے میں نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، جب انہوں نے دودھ پی لیا اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، میں نے اپنے حساب سے یہ کام صحیح کیا ہے، اے اللہ اگر تیری نگاہ میں یہ نیک کام ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ پتھر ذرا کھسک گیا۔ حدیث پڑھو میرے بھائی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم خود کھا لیتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو آخر میں ملے گا۔ بزرگوں کا احترام کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ اگر چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، گھر میں رحمت پڑی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کے گھر جنت آئی اور واپس چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا مطلب؟ کہا بوڑھے ماں باپ تمہارے گھر میں جنت کی شکل میں ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ان کا وجود تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم پیروں کے پاس، باباؤں کے پاس، مولویوں کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، آپ کرائیے، لیکن ان کی دعا قبول ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے قبول ہوگی، گارنٹی ہے۔ اللہ اکبر! نہ صرف دعا بلکہ ماں باپ اگر بد دعا کریں تو بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جریش کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے۔ ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی عزت کر کے جنت نہ کما سکیں۔ آج حال کیا ہے؟ بچا ہوا کھانا ماں باپ کو دے دیتے ہیں، بچا ہوا کھانا بوڑھے بوڑھی کو دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا آپ ان کے محتاج تھے، انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ کو کیسا پالا؟ بچے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، بچے کھا لیے تو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ یہ ماں باپ کی سوچ ہے، لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری سوچ، ہمارا کانسیپٹ، ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھئی بچے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ حدیث رسول کہتی ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے۔ اللہ اکبر! کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں رہ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو ماں باپ سے پہلے پلانا مناسب نہیں سمجھا، ماں باپ نیند میں تھے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، رات بھر دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، جب ماں باپ بیدار ہوئے میں نے پہلے ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر یہ میں نے نیک کام کیا ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ پتھر کھسک جاتا ہے۔
بڑی عبرتیں ہیں ان واقعات میں. اگر سوچتے ہیں تو نہیں، سوچتے ہیں تو ایک واقعہ ہے، نہیں سوچتے ہیں تو ایک واقعہ ہے، سوچتے ہیں تو بڑی عبرتیں ہیں. دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس کے اوپر عاشق تھا، میں اس کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ مجھے لفٹ نہیں دیتی تھی، وہ میرے قریب نہیں آتی تھی. اچانک حالات ایسے پیدا ہوئے، میرے چچا کا انتقال ہو گیا، گھر میں فاقہ پڑنے لگا. وہ میری چچیری بہن میرے پاس آئی، میں نے اس کو کچھ قرض دیا، اس شرط پر دیا کہ وہ رات میں میرے پاس آئے گی، میری شہوت پوری کرے گی. مجبوری انسان کو کہاں کہاں تک پہنچا دیتی ہے. چنانچہ وعدے کے مطابق میں نے اس کو دیا، اس نے قبول کیا، رات میں میرے پاس آئی، لیکن اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حرمت کردہ چیز کو پامال نہ کرو. کہتے ہیں دن میں جب میں نے اس کو قرض دیا تھا میرا حال کچھ اور تھا، لیکن رات میں جب میری چچیری بہن نے اتق اللہ کہا، ایک چھوٹا سا جملہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ہماری زبان میں یہ ایک جملہ ہے لیکن سننے والوں کے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں میں نے اس کی آواز کو سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا دور ہو جا مجھ سے، اور جو میں نے تجھے قرض دیا تھا وہ میں نے معاف کر دیا. میرے بھائیوں، اگر دل سے بات کی جائے، دل سے گفتگو کی جائے، اصلاح کا جذبہ ہو، ہمدردی کا پہلو ہو، تو بات صرف کان میں نہیں جاتی ہے، کان کی سوراخوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جاتی ہے. کان کے سوراخوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس لڑکی نے صرف ایک جملہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے قرض معاف کر دیا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے بھائیوں، اگر دل سے گفتگو کی جائے، ہمدردی کا جذبہ ہو تو لوگ ضرور قبول کریں گے. چنانچہ اس شخص نے کہا اے اللہ، اگر تیری نگاہ میں میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. چنانچہ پتھر اور کھسک جاتا ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں نکلا کہ تینوں نکل جائیں. تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ، میں کام کروا رہا تھا، مزدوروں کو رکھے ہوئے تھا، سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دی، مزدور چلے گئے، ایک مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی. وہ کہا کم ہے. میں نے اس کو دیا لیکن وہ نہیں لیا، چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو، اس کے غلے کو میں نے استعمال میں لایا، اس کی کاشتکاری کی، اور اللہ نے اس میں بڑی برکت دی. اللہ تو جانتا ہے. پھر اس میں بڑی بڑھوتری ہوئی، بہت سارے غلے ہو گئے، ریوڑ ہو گئے. ایک مدت کے بعد وہ شخص واپس آیا اور کہا ایک دن کی مزدوری میری باقی ہے اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری مزدوری دے دیجئے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ سارا ریوڑ اور یہ غلے تمہارے ہیں، لے جاؤ. مزدور آدمی، چھوٹا آدمی، اس نے کہا صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو مزدوری تم چھوڑ کر گئے تھے اسی مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اللہ نے اتنی برکت دی. یہ مال، یہ بکریاں، یہ ریوڑ اور یہ غلہ تمہارا ہے، لے جاؤ. چنانچہ میں نے اس کو سمجھایا اور وہ سب لے کر چلا گیا. میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. آج ہم دیتے ہیں، اس کے کاموں میں کمیاں نکالتے ہیں، غریبوں کو ستاتے ہیں، مزدوروں کو وقت پر مزدوری نہیں دیتے ہیں. اس شخص نے بڑھا چڑھا کر دیا، پھر کہتا ہے اللہ اگر میں نے یہ نیکی کی ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. چنانچہ پتھر اور کھسک جاتا ہے، تینوں نکل جاتے ہیں. تینوں نے مصیبت میں کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا. وسیلہ کس کا لیا؟ اپنی نیکیوں کا لیا.
اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ نیکیاں ایسی کرو جو صرف آپ کو معلوم ہو، آپ کے اللہ کو معلوم، کسی کو نہ معلوم، بیوی بچوں کو بھی نہ بتائیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ان کو تو خود کی اپنی فکر رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا سامان تیار کریں، اپنی زندگی میں اپنے آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ آج آپ کے ہاتھ میں روپے ہیں، پیسے ہیں، طاقت ہے، اگر آپ نے نہیں کیا کل مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی، مرنے کے بعد صرف چند آنسو بہائے گی، اس کے بعد آپ کے مال کو تقسیم کر کے موج اڑائے گی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہ آپ کو ماننا ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کر کے جائے۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ لیا، نیک کاموں کا وسیلہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور کیا۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کا وسیلہ لینا جو زندہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، کالی عورت جس کو مرگی کی بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ وہ نابینا شخص جس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ انصار کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی تھی۔ انصار کے لوگ پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پانی پیش کرتے تھے، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، برکت کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے بچے پیش کیے جاتے تھے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے۔ تو زندہ لوگوں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس اچھے ہیں، نیک ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان سے کہیں مجھے ذرا دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دعا کی درخواست کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں میرے لیے بھی دعا کرنا، وہاں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو دعاؤں کی درخواست کرنا، دعا دینا، دعا لینا یہ جائز ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کی ہے، اے اللہ اس کے حق میں بھی یہی دعا قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، دعائیں کرنا، نیک لوگوں کی دعائیں لینا، لیکن وہ زندہ ہو۔ مردوں کا وسیلہ لینا، مردوں سے دعائیں کرنا، قبروں پر حاضری دینا، مزاروں پر حاضری دینا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں، آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں یہ قبر والے کی ہم پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، اللہ سے قریب کر دیں۔ ہر قبوری کا جواب یہی ہے، ہر مزاری کا جواب یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ سجدے میں دعا کریں اللہ قبول کرے گا۔ ان لوگوں نے غار میں دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ میرے بھائیو، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، جج سے ملنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کم عقل بد دماغ، جن کو شریعت کا علم نہیں، جن کو حدیث کا علم نہیں، جن کو قرآن کا علم نہیں ہے، شریعت کو دنیاوی اعتبار سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت الگ ہے، دنیا الگ ہے، دنیا کو شریعت میں ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو عقل کہتی ہے کہ موزے پر مسا نیچے کرنا چاہیے، عقل کہتی ہے موزے پر مسا نیچے کرنا چاہیے، لیکن دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے موزے پر مسا اوپر کرنا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ تو شریعت کو ہم عقل پر نہیں تول سکتے ہیں. جن لوگوں نے شریعت کو عقل پر تولنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہے ہمیں ماننا ہے، نبی کا حکم ہے ہمیں ماننا ہے. مردوں کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بار قحط سالی پڑ گئی، دعا کے لیے نکلے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک ہمارے درمیان تیرے نبی موجود تھے، تیرے نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے تھے، اور تو ہم کو سیراب کیا کرتا تھا، خوب پانی برساتا تھا، لیکن اے اللہ اب ہمارے درمیان نبی نہیں ہے. نبی کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، ہمارے بزرگ ہیں، اے اللہ ہم ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں. صحابہ کرام آمین کہتے تھے، اور میرے بھائیو اللہ خوب پانی برساتا تھا. یہ واقعہ بتا رہا ہے اگر مرنے کے بعد کسی کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کا وسیلہ لینے کے بجائے نبی کا وسیلہ لے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جب تک نبی باحیات تھے ہم ان کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن اب نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، اس لیے نبی کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا میں نبی کا وسیلہ ہے، بڑی بہترین دعا کرتے ہیں، لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے طفیل میں قبول فرما. نہیں میرے بھائی، شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے. گزرے ہوئے لوگوں کے نام کا وسیلہ لینا صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کا طرز عمل ایسا نہیں تھا. آپ دعا کیجئے، نماز پڑھیے دعا کیجئے، قرآن پڑھیے دعا کیجئے، حج کیجئے دعا کیجئے، عمرہ کیجئے دعا کیجئے، طواف کے پر کریے دعا کیجئے، قرآن پڑھیے دعا کیجئے، کسی کی مدد کیجئے دعا کیجئے. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ وسیلے جو ہیں وہ جائز ہیں، کچھ وسیلے ناجائز ہیں. جائز وسیلے میں اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، جیسا کہ میں نے بتایا، ایمان اور نیک اعمال کا وسیلہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. زندہ شخص اگر کوئی ہے تو اس کے پاس پہنچ کر کے آپ دعا کریں، دعا کی اپیل کریں، جائز ہے. عاجزی، توبہ اور اخلاص، ان چیزوں کا وسیلہ لینا، کوئی وسیلہ نہیں. آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے کی. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب کوئی دعا بتائیے. میں بولا آپ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں دعا کیجئے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. عربی ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے نبی کے الفاظ میں دعا کریں، لیکن آپ کو نہیں آتی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں دعا کریں، وہی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ وہی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے. ناجائز جو وسائل ہیں جن کا لینا صحیح نہیں ہے، فوت شدہ یا غائب لوگوں کا واسطہ لینا، اولیاء کرام، انبیاء کرام کو اس سے حاجت طلب کرنا، یہ سب ناجائز وسیلے ہیں. میرے خیال سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وسیلے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو جائز وسیلہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز اور حرام وسیلے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة